حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری بیویاں، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا میں مصروف رہتے ہیں اور حق تعالیٰ کہتا ہے ان پر سلامتی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، جی یا رسول اللہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا کو جادوگر کے پاس آنے جانے کا لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئیں، چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا اور مہب جانور کھڑا انسانوں کا رستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ تعالیٰ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ بھی کھل گیا۔ لڑکے نے رحم سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مار و زوال، اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدیہ اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو وہ فوراً ہی ٹھیک ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سوا تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا؟ تو اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر پیٹا کہ اس نے رحم کا نام بھی بتا دیا۔ بادشاہ نے رحم کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ کر مجھے رب تسلیم کرو، مگر رحم نے صاف صاف کہہ دیا، میں اپنے اس عقیدہ پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ریب کے سر پر ارہم چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی اراد چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا، اس کو پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکھا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلہ کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی، سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھ کو شہید کروانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم مجھ کو سولی پر لٹکا دو اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ۔ چنانچہ اس ترتیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع میں بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصہ میں بھکلا گیا اور اس نے گھڑا کھدوا کر اس نے آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنین کو اس نے آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ
میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کہہ بھی لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور اس طرح کے خطہ کی آگ کے شعلے بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ایک میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر رات کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جو اپنے شیرخوار بچے کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے دودھ پلا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارا خیال ہے کہ یہ عورت خوشی سے اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ استغفار کر کے انسان جب پڑھ لیتا ہے، ان کے لیے حق تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر سلامتی ہو، اور وہ مقدس دعا یہ ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ارد گرد جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو اپنی رحمت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، انہیں سدا بہار باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے جو قابل بخشش ہے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، اور انہیں سزاؤں سے بچائے، اور فرشتوں کی دعا کے سبب تمہیں جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت و یقین کے نور کی طرف نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر دنیا و آخرت میں ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے اہل ایمان کو حق کی راہ دکھائی جس سے وہ دوسرے نابلد رہے، ان کے لیے ہدایت کی شاہراہ روشن کی جس سے کفر و بدعت کے دائلید کنارہ کش رہے، اور انہیں باعزت روزی عطا کی۔ آخرت میں اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ انہیں بہت بڑی گھبراہٹ اور خوف سے امن بخشے گا، اور وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کی نوید سناتے ہوئے اہل ایمان کا استقبال کریں گے۔ یہ کرم نوازی اس لیے ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت ہے، اور وہ یہ ان پر بہت مہربان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دست ادب ہاتھ جوڑ کر گری اور زاری انکساری سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اپنے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔